انہوں نے بتایا تھا کہ علل تردیہ کے دفع کے 4 طریقے ہیں: قول بموجب علہ، ثم الممانعہ، ثم بیان فساد الوضع۔ آج یہ 4تھی صورت بیان کر رہے ہیں، مناقضہ، علل تردیہ کے دفع کرنے کی۔ اما المناقضہ، رہا مناقضہ، تو اب مناقضہ جو ہے تخلف الحکم عن الوصف کو بولتے ہیں کہ حکم جو ہے وصف سے کیا ہو، متخلف ہو، یعنی علت پائی جائے اور حکم وہاں پر نہ پایا جائے، یہ اصل میں ہے۔ فرماتے ہیں فمثل قولہم فی الوضوء والتیمم، وضو اور تیمم کے بارے میں، کس میں؟ وضو اور تیمم کے اندر نیت کی شرطیت کے بارے میں، شافعیہ کے ہاں وضو میں بھی نیت شرط ہے اور تیمم میں تو خیر سب کے ہاں شرط ہے، تو وضو اور تیمم دونوں کے اندر نیت شرط قرار دینے کے سلسلے میں شافعیہ کا یہ کہنا، یہ قیاس کرنا، انہما طہارتان، کہ وضو اور تیمم دونوں کے دونوں طہارت ہیں، فکیف افترقا فی النیت، تو نیت کے احکام میں دونوں کیسے الگ الگ ہوں گے کہ تیمم میں نیت شرط ہو اور وضو میں نیت شرط نہ ہو؟ قلنا، تو اب ان کے اس قیاس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے ھذا ینتقض بغسل الثوب والبدن عن النجاسہ، کہ یہ جو ہے کپڑے اور بدن پر اگر کہیں نجاست لگ جائے، کپڑے اور وضو میں کیا ہوتا ہے، بدن سے ایک نجاست خارج ہو گئی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ یہ کہتے ہیں وضو کیا جائے گا، اس کو پاک کیا جائے گا۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ سب کا سب بدن دھویا جائے، مگر سب کا نہ دھو کر کے بلکہ جو ہے اعضاء اربعہ پر اختصار کیا گیا۔ تو ہم کہیں گے ھذا ینتقض بغسل الثوب والبدن عن النجاسہ، کہ کپڑے اور بدن پر اگر کوئی نجاست لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے، تو یہاں پر تو جو ہے نیت شرط نہیں ہے، یہاں پر نیت شرط نہیں ہے، جبکہ یہاں پر بھی نجاست سے کیا ہے، تطہیر ہے، اور وہاں پر وضو میں بھی نجاست سے کیا ہے، تطہیر ہے۔ ھذا ینتقض بغسل الثوب والبدن عن النجاسہ، اس پر نقص وارد ہوتا ہے کپڑے اور بدن کی نجاست کے دھونے سے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی طہارت ہے جو نماز کے لیے کیا ہے، شرط ہے۔ نمازی کا بدن اور کپڑا دونوں پاک ہونا چاہیے، تو یہاں پر بھی نیت فرض ہونی چاہیے، شرط ہونی چاہیے۔ تو اگر نیت کی علت طہارت ہی ہو، جو آپ نے فرمایا کہ انہما طہارتان، کہ دونوں طہارت ہیں، تو نیت ان میں شرط ہوگی، تو یہ بھی تو ایک قسم کی طہارت ہے۔ بھائی آپ نے طہارت کو علت قرار دیا ہے، تو کپڑے بدن پر نجاست لگ گئی تو یہ بھی طہارت ہے، تو طہارت کی علت یہاں بھی پائی گئی، حکم نہیں پایا جا رہا ہے، تو تخلف الحکم عن الوصف ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی کو فرماتے ہیں۔ اب ان پر اعتراض پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ بھئی آپ نے یہ کہا تھا کہ وضو اور تیمم دونوں طہارت ہیں، کیا ہیں؟ طہارت ہیں، تو جیسے تیمم کی طہارت میں نیت شرط ہے، اس طہارت میں بھی نیت شرط ہے، تو ان پر اعتراض کیا گیا کہ نمازی کے بدن اور کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اب اس کو پاک کرنا، اس کو طاہر کرنا، اس کی طہارت کیا ہے، ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ یہ بھی ایک طہارت ہے، تو اس طہارت میں بھی نیت شرط ہونی چاہیے کہ اگر نیت طہارت سے نجاست کو دھوئے تو پاک ہو، ورنہ وہ ناپاک رہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ان پر اب اعتراض پڑ گیا۔ فَيَضْطَرُّ إِلَى بَيَانِ وَجْهِ الْمَسْأَلَةِ، تو اب شافعیہ مجبور ہوں گے، بعض میں شافعیہ کیا ہوں گے، مجبور ہوں گے، یعنی مجبور ہو کر کے اس مسئلے کی جو دلیل ہے اور اس کی جو وجہ ہے اس کی بیان کرنے کی طرف مجبور ہیں گے۔ وہ یوں کہ شافعیہ یہ کہیں گے ان الوضوء
تطہیر حکمی کہ وضو جو ہے یہ طہارت حکمیہ ہے. لا يعقل فی المحل نجاست. وضو کیوں طہارت حکمی ہے؟ طہارت حکمی اس لیے ہے کہ اب یہاں پر جس محل کے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر کوئی نجاست تو نظر آتی نہیں ہے. پیشاب کہیں سے نکلتا ہے، پاخانہ کہیں سے نکلتا ہے، خون کہیں سے نکلتا ہے اور اعضاء اربعہ کے دھونے کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ طہارت حقیقیہ تو ہوئی نہیں، طہارت حکمیہ نہ ہوئی کہ شارع نے ہمیں حکم دے دیا کہ ایسا ہو جائے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی آخر الآیہ. تو فرماتے ہیں کہ شافعیہ اب اس مسئلے کی دلیل پیش کرتے ہوئے وہ یوں کہیں گے کہ وضو طہارت حکمی ہے. طہارت حکمی اس لیے ہے لأنہ لا يعقل فی المحل، اس لیے کہ محلی طہارت، محل وضو کے اندر، اعضاء اربعہ کے اندر، ارکان اربعہ کے اندر کوئی نجاست معقول ہے نہیں. فکان کالتیمم، وضو ایک تطہیر حکمی ہے. فکان کالتیمم، تو وضو جو ہے یہ تیمم کی طرح ہو جائے گا. دو تیمم کیا ہے؟ قسم کی طہارت حکمی ہے. کس چیز کے اندر؟ فی شرط نیہ، نیت کے شرط ہونے میں. لیتحقق التعبد، تاکہ تعبد کا جو معنی ہے یہاں پر متحقق ہو جائے کہ یہ ایک امر تعبدی ہے. نجاست کہیں سے خارج ہو اور دھونے کا حکم کہیں پر دیا جائے. تو اب یہ ایک امر تعبدی ہے کہ رب العزت کا جو ہے مالک حقیقی کا حکم ہے، ہمیں اس کی اطاعت، اس کی بندگی کرنی ہے. ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے حکم سے ہم سرتابی کر نہیں سکتے. ہم کو جو حکم دے گا ہمیں کرنا ہے، اس حکم کی علت اور حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. فَهَذِهِ الْوُجُوهُ تُلْجِئُ أَصْحَابَ الطَّرْدِ إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّعْصِيرِ. تو یہ وجوہ جو ہیں، ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے جب یہ استدلال کیا تو ہم نے ان پر اعتراض کیا، تو اب انہوں نے اس طور پر اس مسئلے کی دلیل بیان کی. تو یہ سارے کے سارے وجوہ جو ہیں اصحاب طرد کو مجبور کرتے ہیں وصف کی تاثیر کے قول کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی وصف کا صرف صالح وصف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی مقام کے اندر اس وصف کا اثر نص سے یا اجماع سے کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہونا چاہیے. مگر یہاں پر شافعیہ نے اگرچہ یہ جواب دے دیا، پھر بھی حنفیہ اس کا جواب یہاں پر دیتے ہیں کہ یہاں پر جو وضو کا حکم ہے اس کا حکم الگ ہے اور تیمم کا جو حکم ہے وہ الگ ہے. دونوں میں انہوں نے فرق بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ زوال طہارت کی وجہ سے، یعنی جب کوئی نجاست خارج ہوتی ہے تو نجاست کے خارج ہونے کے بعد چونکہ طہارت زائل ہو جاتی ہے تو وضو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. اس لیے کہ خروج نجاست کی وجہ سے سارا کا سارا بدن یہ نجس ہو جاتا ہے، چاہے وہ پیشاب خارج ہو چاہے وہ منی خارج ہو. مگر خروج منی کے اندر اور خروج بول کے اندر فرق ہے کہ منی کا خروج چونکہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر سارے اعضاء بدن کو دھونے میں کوئی حرج و مشقت نہیں ہے، برخلاف پیشاب کے کہ اس قسم کی جو نجاستیں ہیں وہ بار بار خارج ہوا کرتی ہیں. اگر بار بار سارے اعضاء بدن کے دھونے کا حکم دے دیا جائے تو حرج اور مشقت میں پڑنا لازم آئے گا. پھر کوئی انسان نماز پڑھنے ہی پر قادر نہ ہوگا بلکہ وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہی نظر آئے گا ہمہ وقت. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وَأَمَّا الْعِلَلُ الْمُؤَثِّرَةُ، رہی مؤثر علتیں یعنی علل مؤثرہ، فَلَيْسَ لِلسَّائِلِ فِيهَا بَعْدَ الْمُمَانَعَةِ إِلَّا الْمُعَارَضَةُ. علل مؤثرہ کے اندر ممانعت کے بعد سائل کے لیے معارضہ کے سوا
کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الْمُنَاقَضَةَ وَفَسَادَ الْوَضْعِ بَعْدَ مَا ظَهَرَ أَثَرُهَا بِالْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ۔ ظاہر سی بات 4 صورتیں بیان کی تھی، تو علل مؤثرہ پر جب منع وارد کیا گیا تو اب فرماتے ہیں یہاں صرف جو ہے منع کے بعد معارضہ ہی کیا جا سکتا ہے، اور مناقضہ اور فساد وضع یہاں پر نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کتاب اللہ سے یا سنت سے یا اجماع سے جب ان علل مؤثرہ کی تاثیر ظاہر ہو چکی ہے تو فرماتے ہیں اب وہ نہ تو مناقضہ کا احتمال رکھتے ہیں اور نہ ہی فساد وضع کا احتمال رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے کتاب اللہ، سنت اور اجماع یہ مناقضہ اور فساد وضع کا احتمال نہیں رکھتے، ایسے ہی ان کتاب اللہ، سنت، اجماع سے ثابت شدہ جو علتیں ہیں وہ بھی مناقضہ اور فساد وضع کا احتمال نہیں رکھتی۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ کتاب اللہ یا سنت یا اجماع سے جب ان علتوں کا مؤثر ہونا یا ان علتوں کی تاثیر ظاہر ہو چکی ہے تو اب وہ مناقضہ اور فساد وضع کا احتمال نہیں رکھتے ہیں۔ جس طرح کتاب اللہ، سنت، اجماع یہ مناقضہ اور فساد وضع کا احتمال نہیں رکھتے، تو ان سے جو علتیں مؤثر ہو کر کے ثابت ہوں گی وہ بھی مناقضہ اور فساد وضع کا احتمال نہیں رکھتی، اس لیے کہ یہ بھی انہی کے حکم میں ہے۔ کس کے حکم میں ہے؟ انہی کے حکم میں ہے۔ لَكِنَّهُ إِذَا تُصُوِّرَ مُنَاقَضَةٌ يَجِبُ دَفْعُهُ مِنْ وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ۔ یہاں پر انہوں نے اس کی توضیح نہ فرمائی، مگر نامی کے اندر کتاب اللہ سے جس علت کا مؤثر ہونا ظاہر ہو چکا ہے اس کی مثال پیش کی، کل خارج من البدن، جیسے بدن سے کوئی نجاست خارج ہو جائے تو بدن سے جو نجاست خارج ہو گئی یہ نجس خارج یہ حدث کی کیا ہے؟ علت ہے۔ کس کی علت ہے؟ گویا بدن سے کوئی نجاست خارج ہو گئی تو اب گویا بدن کے اندر حدث لائق ہو گیا، حدث کی یہ علت ہے۔ اب سبیلین کے اندر، کس کے اندر؟ یعنی سبیلین سے اگر کوئی نجاست خارج ہو جائے تو اب اس کا حدث ہونا یہ خود کتاب اللہ سے ظاہر ہے۔ کتاب اللہ میں فرمایا او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، تم میں سے کوئی شخص میدان سے آئے یا تم جو ہے عورتوں سے جماع کر لو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ ظاہر سی بات ہے جاء احد منکم من الغائط میں یہاں پر جو آدمی پیشاب اور پاخانے سے آتا ہے تو وہاں پر خروج من احد السبیلین یا من السبیلین پایا جاتا ہے، شارع نے اس کو حدث قرار دیا، اسی لیے فتیمموا صعیدا طیبا کا حکم فرمایا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ سے خود جو ہے یہاں پر نجس خارج کا، کس کا؟ نجس خارج کا مؤثر ہونا کیا ہو چکا ہے؟ ظاہر ہو چکا ہے۔ تو وہ علت جس کی تاثیر کتاب اللہ سے ظاہر ہو چکی ہے وہ مناقضہ اور فساد وضع کا احتمال نہیں رکھتی، جس طریقے سے کتاب اللہ اور فساد وضع، کتاب اللہ اور سنت اور اجماع فساد وضع کا احتمال نہیں رکھتی۔ اس طریقے سے حدیث پاک سے جس کی تاثیر ظاہر ہو چکی ہے اس کی مثال بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے طواف، کہ طواف کے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ یہ سقوط نجاست یا عدم نجاست سورہ ہرہ کی علت ہے۔ علت طواف کی وجہ سے اب ظاہر سے بات ہے نجاست وہ سورہ نجاست ہرہ کے بارے میں، یا یوں کہہ لیں کہ بلی کی کہ جوٹے کی نجاست کے سقوط کی علت کیا ہے، اس کو قرار دے دیا گیا طواف کو۔ اب طواف
کا علت مؤثرہ ہونا ایک مقام پر ظاہر ہو چکا ہے، تو اب یہ طواف کی علت جہاں جہاں پر پائی جائے گی، گھروں کے اندر جن جن جانوروں کا آنا جانا رہتا ہے، چاہے چوہے ہو، چاہے چھچھوندر ہو، یا اس طریقے سے اور بھی حشرات الارض ہوں جن سے بچنا بچانا برتنوں کا یا اشیاء کا ممکن نہ ہو، تو ان کے جوتے سے بھی نجاست کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے فرماتے ہیں لَكِنَّهُ إِذَا تُصُوِّرَ مُنَاقَضَةٌ، حقیقتاً تو علل مؤثرہ پر مناقضہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے اور فساد وضع نہیں ہو سکتا ہے، لَكِنَّهُ إِذَا تُصُوِّرَ مُنَاقَضَةٌ، لیکن جب صورتاً مناقضہ ہو، تو تصویرہ کا مطلب کیا ہے؟ مناقضہ ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مناقضہ صوری ہوتا ہے، جیسے ایک جمع حقیقی، ایک جمع صوری۔ جمع حقیقی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دو نمازیں پڑھ لی جائیں، اور جمع صوری یہ ہے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں، دوسری کو اول وقت میں، تو یہ صورتاً جمع کہلاتا ہے۔ تو حقیقتاً جو ہے علل مؤثرہ پر مناقضہ تو وارد نہ ہوگا، لَكِنَّهُ إِذَا تُصُوِّرَ مُنَاقَضَةٌ، لیکن جب صورتاً مناقضہ ہو، یعنی مناقضہ صوری وارد ہو، یجب دفعہ من وجوہ اربعہ، تو چار طریقوں سے، وہی چار طریقے جو ذکر کیے تھے ان کے ذریعے اس کا دفع کرنا ضروری ہے۔ اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں، کما نقول فی الخارج من غیر السبیلین، جیسے غیر سبیلین کے بارے میں تو نص وارد ہے، غیر سبیلین سے خارج ہونے والی نجاست کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں انہو نجس خارج من بدن الانسان، خون ہے، یہ کیا ہے؟ نجاست ہے۔ انہو نجس خارج من بدن الانسان، کہ یہ انسان کے بدن سے خارج ہونے والی نجاست ہے، فکان حدثا کالبول، تو یہ بھی پیشاب کی طرح کیا ہوگا؟ نجس ہوگا، کہ جس طریقے سے پیشاب یہ نجس خارج من بدن الانسان ہے اور وہ حبس کا سبب بنتا ہے، ایسے یہ بھی نجس خارج من بدن الانسان ہے، تو یہ بھی سبب حبس ہوگا اور موجب وضو ہوگا۔ اب جب ہم نے یہ کیا علت مؤثرہ پیش کی، سمجھ رہے ہیں، فیورد علیہ، تو اب اس کے اوپر یعنی ہماری اس تعلیل کے اوپر بطور مناقضہ امام شافعی کی طرف سے یہ نقص وارد کیا جائے، ما اذا لم یصل، یعنی خون ایک خارج ہے، ما اذا لم یصل، کہ خون جب بدن کے کسی حصے سے بہا، کیا ہے؟ خارج ہوا اور سیلان پایا نہیں گیا، ہمارے یہاں شرط یہ ہے ایسے مقام تک وہ بہہ جائے جس مقام کو وضو اور غسل کے اندر پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ سالا الی موضع یلحقہ حکم التطہیر فی الوضو والاغتسال، یہ ہمارے یہاں شرط ہے۔ تو فرماتے ہیں خارج ہوا، آپ کہتے ہیں کہ پیشاب کی طرح یہ بھی نجس خارج ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بدن کے کسی حصے سے خون نکلا مگر ایسے مقام تک نہیں بہا جس کو وضو اور غسل کے اندر دھونا یا پاک کرنا کیا فرض ہے، تو آپ وہاں پر اس کو نہیں کہتے ہو نجس خارج من بدن الانسان، یا وہاں پر آپ وضو اور غسل کا تو حکم نہیں دیتے ہو۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جیسے سوئی کو کہیں چبھویا اور خون اپنے محل ہی کے اندر، معدن ہی کے اندر چمک کر رہ گیا، تو ہمارے ہاں وہاں پر تطہیر کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی شے جب تک اپنے معدن کے اندر رہتی ہے وہ نجس نہیں کہلاتی ہے، ورنہ انسان ہمیشہ کیا رہے گا؟ ناپاک رہے گا، بلکہ معدن سے جب انتقال ہوتا ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں، تب اس کے نجس ہونے کا کیا دیا جاتا ہے؟ حکم دیا جاتا ہے۔ تو امام شافعی کی طرف سے اس پر اعتراض کیا جائے ما اذا لم یصل، کہ جب خون جو ہے مخرج سے متجاوز نہ ہوا، ایسے مقام تک بہا نہیں جس کا دھونا فرض ہے، تو یہاں پر خروج تو پایا گیا مگر آپ یہاں پر وضو اور غسل کا تو حکم نہیں دیتے ہیں، سمجھ لیں، یہ نقض اس پر ہوا علت مؤثرہ پر۔
فَنَدْفَعُهُ، یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے نقص نہیں ہے مولانا صاحب، اس لیے کہ وہ نجس خارج ہے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ خروج کب کہلاتا ہے؟ جب کوئی شے اپنے محل سے کیا ہو، منتقل ہو جائے، محل سے متجاوز ہو جائے۔ جب اپنے محل ہی کے اندر ہے، صرف بدو ہی پایا گیا تو اس کو خروج کہیں گے۔ فَنَدْفَعُهُ أَوَّلًا، تو اس کو ہم سب سے پہلے اس طور پر دفع کرتے ہیں بالوصف، اس کو ہم وصف کے ذریعے دفع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم یہ کہتے ہیں، وہی جو بھی میں نے بتایا، کیا وصف کے ذریعے دفع کرتے ہیں؟ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجْسٍ خَارِجٍ، یہاں پر حبس کی علت اور اس کا جو وصف ہے وہ کیا وصف خروج نہ ہے، یہاں خروج ہی سرے سے پایا نہیں گیا جب اپنے محل ہی کے اندر ہے، سیلاب نہیں پایا گیا۔ اس کو ہم اولاً وصف کے ذریعے دفع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی حبس کا جو سبب وصف ہے وہ وصف ہی یہاں پر متحقق نہیں، یعنی لیسا بخارج، وہ نجس خارج ہے ہی نہیں، خروج کی صفت ہی نہیں۔ لأن تحت کل جلدۃ رطوبۃ، اس لیے کہ ہر جلد کے تحت کیا ہے، ایک رطوبت ہوتی ہے۔ وفی کل عرق دمن، اور ہر رگ کے اندر خون ہوا کرتا ہے، گویا وہ خون کا معدن ہوا کرتا ہے۔ فَإِذَا زَالَ الْجِلْدُ، تجھے ایسے ہی ہوا جیسے کہ ایک بوتل کے اندر کیا ہے، وہ شراب ہے، پیشاب ہے، اس پر ایک ڈھکن رکھا ہوا ہے، ہم نے ڈھکن کو ہٹا دیا، یا کوئی پلاسٹک رکھ دی ہم نے اس کے اوپر، آج کل لسی وغیرہ بیچتے ہیں، پلاسٹک باندھ دیتے ہیں، ہٹا دیا تو وہ ظہور پا لیا گیا، شے اپنے محل ہی کے اندر نہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کھال کو جو ہم نے ادھیڑ دیا تو ابھی وہ اپنی جگہ ہی کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ اپنے معدن ہی کے اندر ہے۔ فَإِذَا زَالَ الْجِلْدُ، تو جب جلد جو ہے، خال جو ہے اپنے محل سے زائل ہو گئی، کانا ظاہراً لا خارجاً، تو اب وہ نجاست محض ظاہر ہوئی، بادی ہوئی، لا خارجاً، خارج نہ ہوئی۔ اور حبس کا سبب جو چیز ہے اور موجب حبس وہ کیا ہے؟ وصف خروج ہے۔ تو گویا یہاں پر وصف ہی سرے سے حبس کا پایا نہیں گیا۔ ثم بالمعنی، دو طریقے سے جواب دیتے ہیں، ایک تو وہ یہاں پر وصف ہی نہیں پایا گیا، دوسرا جواب ہم دیتے ہیں اس معنی کے ذریعے جو معنی وصف کے ذریعے دلالتاً ثابت ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ وَهُوَ وُجُوبُ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِلتَّطْهِيرِ، وہ معنی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ وصف ثابت ہو، بات نہیں سمجھ آگی، تو اب فرماتے ہیں اس مقام کا غسل واجب ہے۔ کتنے مقامات ایسے ہیں، اعلیٰ حضرت کا رسالہ تبیان الوضو آپ پڑھیے گا، شارع نے حرج اور مشقت کی وجہ سے وضو اور غسل کے اندر ان کے دھونے کو کیا فرما دیا ہے؟ ساقط فرما دیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آنکھ کے اندر جو ڈھیلا ہے، جو پتلیاں ہیں، کیا ان کا دھونا بھی واجب ہے؟ بات سمجھ آگی؟ تو فرماتے ہیں چلو مان لیتے ہیں خروج ہو گیا، مگر کیا شارع نے ہمیں اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ اس کو دھویا جائے؟ بات سمجھ، بلکہ ایسے مقام تک بہہ جائے، بات ذہن میں آ گئی، جس مقام کو وضو اور غسل کے اندر دھونا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ ورنہ لازم یہ آئے گا کہ معدن کے اندر کوئی نجاست رہے اور محض نظر آ جائے، تو نظر آ جانے کی وجہ سے انتقال وغیرہ نہ پایا جائے، حکم کیا دے دیا جائے؟ اس کے دھونے کا۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں حالات کہ ان کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے، وہ چیز اپنی جگہ ہی پر رہتی، ذرا بھی وہاں پر انتقال نہیں پایا جاتا ہے۔ تو فرماتے مان بھی بلند تو ہے نہیں خروج، اگر مان بھی نہیں خروج ہے تو خروج سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، کیا اس مقام کے دھونے کا، کیا اس مقام کا دھونا واجب ہے؟ فرماتے ہیں ہم اس کو دفع کرتے ہیں اس معنی کے ذریعے جو معنی اس وصف کے ذریعے ثابت ہوتا دلالتاً، وہ معنی کیا؟ اس مقام کے غسل کا واجب ہونا تطہیر کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فَبِهِ صَارَ الْوَصْفُ حُجَّةً مِنْ حَيْثُ أَنَّ وُجُوبَ التَّطْهِيرِ
فی البدن باعتبار ما یکون من، یہ فبہی ہے، کیا ہے؟ فبہی. تو اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یعنی اس مقام کا دھونا چونکہ واجب ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ وصف حجت بن گیا. یہ وصف کیا بن گیا؟ حجت بن گیا. کس چیز کی حجت بن گیا؟ اس مقام کے غسل کے وجوب کی، اس اعتبار سے کہ بدن کے اندر تطہیر کا جو وجوب ہوتا ہے بے اعتبار ما یکون من، اس کے اعتبار سے ہوتا ہے جو چیز بدن سے خارج ہو، لا ما یکون من خارج، نہ اس کی وجہ سے جو کہ خارج سے حاصل ہو. کیا مطلب؟ یعنی بدن سے اگر کوئی چیز خارج ہو تو اس کی وجہ سے نہ یہ حکم ہوتا ہے وضو اور غسل کا، لیکن اگر خارج سے اگر کوئی چیز پا لی جائے، جیسے یہیں پر ایک چیز پا لیا گیا کیا کہ محض جلد کو ہٹا دیا گیا، تو محض جلد کے ہٹا دینے کی وجہ سے جو ہے وہ غسل کا حکم نہیں، بلکہ جب تک کہ وہ ایسے مقام تک خارج نہ ہو جائے جس مقام کا دھونا واجب ہے، اس وقت تک اس کے دھونے کا حکم نہیں. فبہی، تو اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ وضو اور غسل کے اندر اس مقام کا دھونا واجب ہے، وصف خروج حجت ہو گیا اس اعتبار سے کہ بدن میں تطہیر کا وجود اس شے کے اعتبار سے ہوتا ہے جو شے خود بدن سے خارج ہو، نہ یہ کہ خارج سے کوئی شے پائی جائے، خارج سے کوئی شے حادث ہو. دیکھیے یہ لا یحتمل الوصف بالتجزی جو ہے، یہ اصل میں ان وجوب التطہیر کی خبر ہے. مفہوم ہم نے بتا دیا، آپ ترجمہ کریں. اس اعتبار سے کہ بدن کے اندر تطہیر کا وجوب اس شے کے اعتبار سے جو شے بدن سے خارج ہوتی ہے، یعنی بدن سے خارج ہونے والی چیز کے اعتبار سے بدن کی تطہیر کا وجوب لا يحتمل الوصف بالتجزی، یہ تجزی کے ساتھ اتصاف کا احتمال نہیں رکھتی. اس کے ساتھ تجزی کے ساتھ اتصاف کا احتمال نہیں رکھتی ہے. تجزی کے ساتھ اتصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ پڑھیں گے کہ نجاست کسی مقام سے خارج ہو گئی، نجاست کسی مقام سے خارج ہو گئی تو اب یہ پورا کا پورا بدن کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. یہ جزء الذی لا یتجزا کے درجے میں نہیں ہے. کیا مطلب کہ یہ جز نجس ہو اور یہ جز کیا ہو؟ نجس نہ ہو، بلکہ پورے بدن کے اندر وہ نجاست کیا کر جاتی ہے؟ سرایت کر جاتی ہے. جزء الذی لا یتجزا کے درجے میں نہیں ہے کہ ایک ایسا جز ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہی جز کیا ہے؟ وہ نجس ہوتا ہے، باقی اور اجزاء وہ نجس نہیں ہوتے ہیں. اب بعض مقامات پر یا بعض صورتوں کے اندر ابھی میں نے بتایا کہ پورے بدن کے غسل کا حکم دیا گیا حرج نہ ہونے کی وجہ سے، اور بعض کے اندر صرف اعضائے اربعہ کو اور اجسام کے جو اصول ہیں انہی کے غسل کا حکم فرمایا گیا. تو اسی کو کہتے ہیں کہ بدن سے خارج ہونے والی چیز کے اعتبار سے سارے بدن کی تطہیر کا جو وجوب ہے، یعنی سارا بدن جو پاک کرنا واجب ہے، سارا بدن نہ پاک کرنا واجب ہے. فرماتے ہیں ما یکون منہ، بدن سے خارج ہونے والی چیز کے اعتبار سے بدن یعنی سارے بدن کی تطہیر کا وجوب لا یحتمل الوصف بالتجزی، یہ تجزی کے ساتھ اتصاف کا احتمال نہیں رکھتی ہے. اگر تجزی کے ساتھ اتصاف کا احتمال رکھتی تو اب وہاں پر سارے بدن کی تطہیر کا وجوب ہوتا. وَهُنَاكَ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، اور اس مقام پر، کس مقام پر؟ یعنی جب خون جو ہے اپنے مقام ہی کے اندر رہا، معدن ہی کے اندر رہا، بہا نہیں. فرماتے ہیں اس مقام پر لم یجب غسل ذالک الموضع، اس مقام کا وضو اور غسل کے اندر دھونا واجب نہ ہوا. فانعدم الحکم فانعدم المعنی،
لعدم العلہ، تو یہاں پر حکم جو معدوم ہوا ہے وہ عدم علت کی وجہ سے، گویا یہاں پر خروج پایا ہی نہ گیا۔ اب جب خروج نہ پایا گیا تو خروج کا جو حکم تھا، حبس جو ہے وہ نہ پایا گیا۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر علت جو ہے وہ موجود ہو اور حکم کیا ہو، متخلف ہو، جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں۔ فَنَدَمَ الْحُكْمُ لِعَدْمِ اللَّهِ وَيُورَدُ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْجُرْحِ السَّاهِلِ۔ اب اس کے اوپر ہم ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو خروج پا لیا گیا، خروج پا لیا گیا، آپ کہتے ہو خروج نہیں پایا گیا اس لیے غسل کا حکم نہیں ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جس کو مسلسل خون بہتا رہتا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ خون کا بہنا رک جائے اور وہ وضو کر کے نماز ادا کر لے، تو صاحب جرح سائل یا مستحاضہ ان سب کا حکم کیا ہے کہ نماز کا جو وقت ہے ایک مرتبہ اس کے لیے وضو کر لے، پھر وہ اپنا نماز اس وقت میں جتنا چاہے ادا کرتی رہے۔ تو یہاں پر تو خروج پایا جا رہا ہے اور یہاں پر انتقاض وضو کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ یورد علیہ، اور اس کے اوپر امام شافعی کی طرف سے صاحب جرح سائل، کسی شخص کو ایسا زخم ہو گیا جو مسلسل رستا رہتا ہے، ایک فرض کی ادا کی مقدار وہ رکتا نہیں ہے، وہ معذور کے حکم میں ہے، تو یہاں پر خروج موجود ہے اور جو انتقاض وضو یا حبس کا حکم تو پایا نہیں گیا۔ فرماتے ہیں صاحب جرح سائل سے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، فَنَدْفَعُهُ بِالْحُكْمِ، تو اس کو ہم دفع کرتے ہیں حکم کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ حکم کے، یعنی یہاں پر بھی ہم دو طریقے سے دفع کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم مطلوب جو ہے وہ متخلف نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حکم یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے، حبس کا، حبس کا حکم یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وقت کے اندر وہ حکم کیا ہے؟ موجود نہیں، وقت جیسے نکل گیا فوراً اس کا وضو جاتا رہتا ہے، حبس کا حکم دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کو ہم دفع کرتے ہیں دو طریقے سے۔ پہلا طریقہ حکم کے ذریعے بے بیان ہے، وہ اس طور پر کہ ہم اس کی توضیح یوں کرتے ہیں، انہو حدث، کہ صاحب جرح سائل کا جو زخم مسلسل رستا رہتا ہے، موجب للطہارہ، یہ بھی حدث موجب طہارت ہے، لیکن بعد خروج الوقت، خروج وقت کے بعد، اس کے بعد خروج وقت کے بعد، وبالغرض، اور دوسرا جو ہے دفع کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو ہم دفع کرتے ہیں وجود غرض سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس تعلیل سے ہماری غرض اور ہمارا مقصود کیا ہے؟ التسویۃ بین الدم والبول۔ چلیے اس کو کل